السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین، سبق نمبر ہے 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ فی الاضحیٰ والفطر قاف بکاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ وانشق القمر، اخرجہ مسلم۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اسی طرح سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عیدین کی نمازوں میں ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ کوئی دوسری صورتیں پڑھ دے تو وہ بھی جائز ہے۔ پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر اقتربت الساعہ۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، اخرجہ البخاری ولی ابی داود عن ابن عمر نحوہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ جانے کے لیے، عید کے روز عیدگاہ کے لیے جاتے اور واپسی کے لیے راستہ تبدیل کرتے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عید کے روز عید کے لیے جانے اور واپسی کے لیے راستہ تبدیل کرنا یہ سنت، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے جانے اور واپسی کے لیے راستہ تبدیل کرتے تھے، جاتے ایک راستے سے اور گھر کو واپس دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں، عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں اور واپسی گھر جاتے ہوئے دوسرا راستہ لیں۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اخرجہ ابو داود والنسائی باسناد صحیح۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے 2 روز کھیل کود کے لیے مقرر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عنایت فرما دیے، ایک عید الفطر جو رمضان کے ختم ہونے پر آتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس سے پہلے اہل مدینہ کے لیے جو ہے وہ کھیل کود کے خوشی منانے کے 2 دن تھے، ایک دن کا نام تھا نیروز اور ایک کا نام تھا مہرجان۔ یہ دونوں جو ہے وہ فارسیوں کی عیدیں تھیں اور فارسیوں کی تقلید اور نقالی کر رکھی تھی عربوں نے اس بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی عید منانے سے منع فرمایا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کفار کی عید کی تعظیم حرام ہے اور مسلمانوں کو اس کے بدلے میں 2 دن دیے گئے عید کے،
ایک عید الفطر اور اسی طرح ایک عید الاضحیٰ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیدین کے روز کھیلنا کودنا، اظہار مسرت و فرحت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ شریعت کے منافی نہ ہو، اور کافروں مشرکوں کی عیدوں پر خوشی اور مسرت کرنا یہ حرام ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان کرسمس بھی منا رہے ہوتے ہیں اور ہولی کے تہوار بھی منا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بسنت بھی منا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سال پورا ہونے پر جو اہل یورپ ایک روز کا جشن مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، تو وہ بھی مسلمان ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام ہمارا دین ہے، ہمارے لیے خوشی و فرحت و شادمانی کے دو دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کرسمس مسلمان کا منانا یا ہولی کا تہوار منانا یا ہیپی نیو ایئر منانا یا بسنت مناتے ہوئے پتنگ اڑانا، یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج کلمہ تو ہم نے پڑھ رکھا، لیکن ہماری شکل و صورت ہو، ہمارا خوش ہونا ہو یا غم زدہ ہونا ہو، ہماری خوشی ہو یا ہماری غمی ہو، تو ہماری خوشی سے اور ہماری غمی سے یہ نہیں لگتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ مسلمان ہو کر ہولی کے تہوار منانے والے، کرسمس منانے والے، بلکہ کافروں کی کرسمس میں شامل ہونے والے، اور بسنت کے بسنتی میلے منانے والے، پتنگ اڑانے والے اور ہیپی نیو ایئر منانے والے، تو یہ ایسا آج کا مسلمان ہو چکا کہ یہودی بھی سے دیکھ کر شرمائے ہوئے ہے کہ کیا ہو گیا اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو۔ اتنا گیا گزرا یہودی یہ سوچتا ہوگا کہ ہم بھی نہیں تھے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے حاملین قرآن ہو کر، ہم زمانے میں خوار ہوئے تارکین قرآن ہو کر۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ رکھا، لیکن ہماری حرکتیں اور ہماری عادتیں کفار سے بھی چند قدم آگے ہیں۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوئے کہ وہ قرآن و سنت کے لینے والے تھے، اور آج مسلمان معاشرے میں کیوں خراب ہو چکا ہے کہ ہم نے اسلام کو اور کتاب و سنت کو اور دین اسلام کو پسے پشت ڈال رکھا۔ نہ ہماری خوشیاں دیکھ کر لگتا ہے اور نہ ہمارے غم دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ خوشیوں میں بسنت کے میلے، خوشیوں میں ہیپی نیو ایئر، خوشیوں میں کرسمس، خوشیوں کے اندر جو ہے وہ ہولی کے تہوار، اور جب غم آئے تو پھر ہم کل کر رہے ہیں، تیجے کر رہے ہیں، چلیسویں کر رہے ہیں، برسیاں منا رہے ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنة ان یخرج الى العید ماشیا، رواہ الترمذی وحسنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کی جانب پیدل چل کر جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ بندہ عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جائے۔ علامہ محمد زبیر علی زئی نے اسے ضعیف اور دیگر محققین نے اس روایت کو جو ہے وہ اسے ضعیف کہا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے مذکورہ روایت کو حسن کہا۔ عیدگاہ کی طرف پیدل جانے کے تعلق سے تمام روایات انفرادی طور پر ضعیف ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے
کہ مسئلے کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، تو بہرحال پیدل جانا مستحب ٹھہرے گا اور سواری پر بھی جانا سوار ہو کر جائز ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم اصابہم مطر فی یوم عید فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، رواہ ابو داود باسناد لین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر، عید کے موقع پر بارش ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے انہیں نماز عید مسجد کے اندر پڑھائی۔ بارش ہوئی عید کے موقع پر اور نبی علیہ السلام نے نماز عید مسجد میں پڑھائی۔ اسے ابو داود نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو پیارے بھائیو، سنت یہی ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ کوئی رکاوٹ اور دشواری ہے شرعی عذر کی بنا پر مسجد میں پڑھنا بھی درست ہوگا، اور جو مسجد میں نماز عید پڑھ لیتے ہیں وہ بھی جائز، مگر سنت یہی ہے کہ بلا عذر جو ہے وہ مسجد میں نماز عید نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح علماء کے ائمہ دین کے اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں کہ نماز عید وسیع اور کشادہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا باہر نکل کر عیدگاہ میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وسیع اور فراخ کشادہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زندگی بھر میں نماز عید باہر عیدگاہ میں ادا فرمائی، ہاں ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے عذر پیش آیا تو مسجد میں پڑھائی، اس لیے عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے۔ پیارے بھائیوں، سبق نمبر 103 سے یہ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید یہ سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قاف والقرآن المجید۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز بیان کی وہ یہ کہ کافروں نے کہا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ جی ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قیامت کو جھٹلانے والی قومیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ دیکھیے ان جھٹلانے والی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قاف والقرآن المجید میں سکرات الموت کا ذکر کیا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سختی حق الیقین لے آتی ہے، اور مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن میں سور پھونکے جانے کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے جہنم کے بھرے جانے کے تعلق سے بھی بات بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کے اندر بھی اللہ نے قیامت کے آنے کا ذکر کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور اللہ نے مشرکوں کا ذکر کیا کہ جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، یعنی پیغمبروں کے معجزات کا مطالبہ اور معجزات آ جانے پر جادو کہہ کر معجزات کو نہ ماننا اور اس سے انکار کر دینا۔ اور اسی سورہ مبارکہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو کیسے جو ہے وہ
عذاب کے اندر مبتلا کیا اور ایک طوفانی ہوا سے ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جناب نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا ذکر کیا کہ اللہ نے کیسے جو ہے وہ جناب نوح کو کشتی پر سوار کر لیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بے ایمانوں کو پانی کے سیلاب نے غرق کر دیا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو پتھر برسا کر ہلاک کر دیا۔ اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کا ذکر کیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام یہ دونوں صورتیں عیدین میں پڑھتے، یعنی عید کے خوشی کے موقع پر بھی آنے والوں کو قیامت اور قیامت کی ہول ناکیوں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں دنیا میں مست ہو کر جو ہے وہ قیامت اور مرنے کے بعد کے منظر کو بھول نہ جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔